جی میڈم، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا ہمیں عمرہ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میڈم یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کس طرح سے دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سے جب ہم جاتے ہیں تو اس کے سفر کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری سیدھی فلائٹ مدینہ کی ہوتی ہے، اور مدینہ کی حاضری اور جو بھی ٹائم ہمارا وہاں پر ہے اس کے بعد ہم مکہ جاتے ہیں اور احرام پہن کے عمرہ کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہماری پہلا اسٹیشن جو ہمارا مکہ ہوتا ہے، اور عمرہ پہلے کرتے ہیں اور بعد میں وہاں سے ہم مدینہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان سے مدینہ جا رہے ہیں تو پھر ہم احرام پہن کے نہیں جائیں گے، نہ میقات سے نہ کہیں سے، بلکہ ہم سیدھا عام اپنے ڈریس میں مدینہ جائیں گے۔ ہاں البتہ جس طرح میں نے عمرے کے لحاظ سے کہا کہ خواتین کو جب وہ اس مقدس شہر میں جا رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس مسجد کے اندر، محترم مسجد میں جو خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب میری اس مسجد میں 1000 نماز کے برابر ہے، اور جو مسجد حرام ہے اس میں وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں 40,000 گنا بھی ثواب بتایا گیا ہے۔ تو اس مقدس جگہ پہ جاتے ہوئے ہمیں خواتین کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہم نے پورے ایک حجاب کے اندر، ایک تقدس کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ جو ہے وہاں پہ حاضری دینی ہے۔ تو مدینہ کی حاضری کا یہ ہے کہ سب سے چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے نماز کا ثواب بتایا، تو ہمیں وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اس کے جو ہوتا ہے کہ کون سے دروازے اور کیا، یہ سب ہمیں وہاں جاتے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عورتوں کی جگہ کون سی ہے نماز کی، مردوں کی کون سی ہے، اس میں کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد جو دوسرا اہم کام ہوتا ہے وہاں، وہ مسجد کے اندر جا کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہاں جاتے ہیں، روضے پہ جسے حاضری کہتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں جہاں 2 نفل ادا کرتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں ہے، کیونکہ ریاض الجنہ جو ہے، جو اسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے 5 وقت کی نماز پڑھانے آتے تھے، پھر واپس اپنے گھر جاتے تھے، تو بالکل بیچ میں تھوڑا سا جگہ ہے، تو وہ اتنی مقدس ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور میرا جو ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے، حوض کوثر پہ ہے، تو یہ اتنی اہم جگہ ہے۔ تو یہ ایک ہی ساتھ دونوں کام ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ اس میں انتظامی طور پر بہت اہم چیز یہ شامل ہو گئی ہے کہ ہمیں ایپ کے ذریعے اس پہ اپنا ٹائم لینا ہوتا ہے حاضری کا۔ اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ جب آپ اس کی اپنے جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، اور آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، وزارت مذہبی امور کی طرف سے بھی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں، تو آپ آرام سے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نسک ایپ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کس طرح اپنا حاضری کا کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی آپ یہاں سے بیسک ڈیٹا تو فیڈ کر سکتے ہیں، لیکن باقی ڈیٹا آپ کو وہاں اتر کے وہاں کی سم کے لحاظ سے کرنا ہوتا ہے، تاکہ پھر وہ آپ کو بتا دیں ٹائم۔ تو یہ تو ایک انتظامی چیز تھی جو میں نے احتیاطاً آپ کو بتا دی۔ تو جو ٹائم ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ خواتین کا دروازہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا رستہ اب بنا گیا ہے اب کے بعد کہ جس میں کچھ ٹائم میں مرد جاتے ہیں، کچھ میں خواتین۔ تو اب وہ پرانی باتیں ہو گئی جو ہم کتابوں میں لکھتے اور پڑھتے تھے کہ جی فجر کے بعد جائیں اور اس کے بعد جائیں، اب اپنے ٹائم کے حساب سے آپ نے جانا ہے۔ اب جانا کیا ہے، جب اندر جانا ہے تو 2 کام ہیں۔ ایک نے آپ نے روضہ رسول پہ جب حاضری دینی ہے تو آپ نے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھاگنا نہیں، شور نہیں مچانا، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا، تصویریں کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جہاں پر بھی درود کوئی پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ مجھ تک وہ درود پہنچاتے ہیں، اور لیکن جب کوئی میری قبر کے پاس آتا ہے تو روضے کے پاس آتا ہے تو میں اس کی خود دعا، اس کا درود خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں ہمیں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں۔ ہم تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو اس وہاں ہمیں اس سے کیا مطلب کہ میں یہاں کیسی لگ رہی ہوں، اور میں یہاں کھڑی ہوں اور یہاں پہنچی ہوں، اور کسی کو دکھانا کہ ویڈیو پہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز تو ہمارے دل کا تقویٰ ہے نا ہر عبادت کے اندر۔ تو اگر تقویٰ ہی نہ حاصل ہوا تو ہم صرف ریچولز تو ہمارے کسی میں بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہاں بہت باادب کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے، مرد جو ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ان کی جگہ ہوتی ہے کہ وہ روضے کے سامنے، روضے کی جالیوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہاں دیکھ کے آپ پہلے کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو تصویر بھی نظر آتی ہے۔ تو ایک ہی حجرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رہائش پذیر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر
वहीं उनकी तदफीन हुई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उसी हुजरे में तदफीन हुई। और फिर हज़रत आयशा ने अपने लिए जगह रखी हुई थी, लेकिन जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी कर दिया गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, वक्त करीब था कि अम्मी आयशा से पूछ के आओ कि मुझे अगर वो कुर्बानी दें मेरे लिए और मुझे वो जगह दे दें। तो एक लंबा इसका वाक़या है, बहुत दिल निगार वाक़या है। तो वहाँ पर उन्होंने वो जगह उनको दे दी। तो अब वो 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें मदफून है। तो बड़ी जाली का जो एक हल्का है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के सामने है, दूसरी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के चेहरे के सामने, और तीसरी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के सामने। तो वहाँ हम खड़े होते हैं तो इकट्ठा ही सामने ही होता है, ये नहीं होता कि एक कदम, मतलब हो सकते हैं एक कदम, लेकिन ऑलमोस्ट वो सामने ही है। तो खड़े होकर आप पहले दुरूद पढ़ते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सलाम तो वो है जो हमें तशहुद में सिखा दिया गया, जो मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये है। वरना ये कि बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, आप उर्दू में कह सकते हैं, आप पर हमारा सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब थे, आप पर हमारा सलाम हो जो गुनाहगारों की शफाअत करेंगे, आप पर हमारा सलाम हो जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए। इस तरह हम कोई भी अपने दिल की बात कह सकते हैं, हमने उनको सलाम पेश करना है और दुरूद पढ़ना है। और कब्र मुबारक की तरफ किबला का रुख नहीं है, इसलिए उस तरफ करके हमने ना सिजदा करना है ना नमाज़ पढ़नी है। नमाज का रुख दूसरा है। तो अगर हम जब वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर क्यों लाइल्मी में हो सकता है ऐसा, लेकिन होता नहीं, क्योंकि आप सारे लोगों को देख रहे हैं। तो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। एक ज़माना था लोग जालियों को चूमते थे, शायद अभी भी करते हों, या हाथ लगाते हैं जो दूर जालियां हैं पीछे, उस जाली तक तो आप नहीं पहुंच सकते, बीच में गैप होता है और उसके आगे एक रास्ता वो बनाया हुआ है, रुकावट कह लें आप, ये रेलिंग सी बनी हुई है, तो लोग उसको भी चूमते थे या हाथ लगाते थे। तो ये चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं कि अब ये एक मुश्रिकाना उस तरफ ले जाती हैं आपको, उनके हम तो बस सलाम पढ़ेंगे उनके लिए, दुरूद पढ़ेंगे। तो हम जब पढ़ते हैं दुरूद पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तूने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई, उनकी आल औलाद पर, और उनको बरकतें अता फरमा जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई उनकी आल औलाद को। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में हम पर फरिश्ते जो हैं वो हम पर रहमतों की दुआ करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे वो बताए अहादीस, ज़ाहिर अहादीस से साबित हैं कि एक दफ़ा दुरूद पढ़ते हैं तो 10 हमारी नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। इसमें बहुत सारी हमें फजीलतें बताई, तो हम वो दुरूद पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको पहले मौका मिल जाता है रियाजुल जन्ना में नफिल पढ़ने का तो पहले भी पढ़ सकते हैं, इससे पहले बात की कोई कैद नहीं है। और अगर आपको पहले मौका मिलता है, रश नहीं है, जगह धक्के नहीं देने वहाँ किसी को, खींच के अपनी जगह नहीं बनानी, क्योंकि वो तो फिर उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा अदब, और उसके ख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिहाज से तो अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में कहा कि तुम उनको हुजरों के बाहर से ना पुकारो, अपनी आवाज़ बुलंद ना करो नबी वसल्लम की आवाज़ से, वरना कहीं तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया ना हो जाए। तो वहाँ हमें ये ख्याल रखना है। तो उसके बाद फिर हम रियाजुल जन्ना में उसकी निशानदेही होती है। आजकल तो हल्का सा ग्रीन रंग का कारपेट होता है, कभी वाइट रंग का भी होता है, वो पता चल जाता है सबको। वहीं पे वो बहुत सारे सुतून हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, जिसमें अहम वाक़यात हुए। इस वक्त डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, आप किसी भी किताब में पढ़ें तो वो उनके जो हुजरे के साथ ही हैं जहाँ हज़रत अली पहरा देते थे, या जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ के लिए चारपाई बिछाई, जहाँ उन्होंने हज़रत आयशा को कोई बात एक अहम बताई जो उन्होंने बाद में बताया। तो इस तरह मुख्तलिफ नाम वहाँ पर उन सुतूनों के, तो उसके दर रियाजुल जन्ना के साथ साथ ही सारे हैं। उसमें आप 2 नफिल पढ़ते हैं। अब 2 नफिल जो पढ़ते हैं तो ये कहा कि ये जन्नत का टुकड़ा है ना, तो हम ये दिल में नियत करें। हर कोई यही करता है कि अल्लाह ताला आज हमने इस टुकड़े पे नमाज़ पढ़ी है, इसको हमारी गवाही के लिए देना उठाना, और आज हमें तूने जन्नत के अंदर दाखिला दे दिया ना, जन्नत के में हमें हमारे कदम आ गए, अंदर हमने नमाज़ पढ़ ली, तो अल्लाह हमें आखिरत में भी जन्नत ज़रूर देना। ये नहीं है आप तो नहीं करेंगे किसी को जन्नत में जगह दे के वापस तो नहीं बुलाएंगे। तो हम रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़े थे, लेकिन फिर अगेन वहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आपने 2 नफिल पढ़ने हैं ना। तो आप ये कहें कि नहीं मैं इधर आ गई हूँ, बस अब मैं 2 पढ़ूँ, 4 पढ़ूँ, 6 पढ़ूँ, आप दूसरों को जगह नहीं दे रहे, दूसरे लोग या धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को, धक्के दे के अगर कोई नमाज़ पढ़ा है आपके पास जगह नहीं है, आप इधर खड़ी रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, आप इंतज़ार में खड़ी रहें, जब जगह फ़ारिग हो तरीके से नमाज़ पढ़ लें। तो ये है कि अदब को, वक़ार को, अखलाकियात को मलूज़ रखते हुए आपने रियाजुल जन्ना में नफिल पढ़ने और रोज़ा रसूल पे सलाम करें। उसके बाद आप आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि अब ये ऐप पे बारी की वजह से आपको एक ही दफ़ा मिलता है मौका, जैसे 10 दिन में आप रह रहे हैं, 7 दिन में एक दफ़ा मौका मिलता है। तो फिर अगर आप ज़्यादा देर अंदर रहना चाहते हैं, ज़रा पीछे होके खड़े हो जाएं, रोज़ा रसूल को देखते रहें, रियाजुल जन्ना के सतूनों को देखते रहें, लेकिन 2 या ज़्यादा 4 नफिल पढ़ लें बस। और वहाँ बेशक अपना टाइम गुजारना चाहते हैं, ज़रा पीछे होके, ताकि जो अहम काम है वो दूसरे लोग भी कर सकें। हाँ, यहाँ मैं अपनी बहनों से ये बात कहूँगी
کہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں بالکل نہیں جانا. آپ کا جذبہ ایک چیز ہے اور اللہ کے احکام دوسری چیز ہے. تو جذبہ تو آپ کو ہوتا نہیں ہے، میں کیسے ہو سکتا کہ مدینہ آ کے اور بغیر اندر جائے چلے جائیں. تو اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے مسجد میں نہیں، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں پر ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے. تو ایسے میں آپ کے دل کی تسلی کے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاں حجرہ مبارک ہے اس کے باہر جو جگہ ہے صحن میں، وہ بہت بالکل ایسے ہی قریب ہے کہ آپ کو اندر سے بھی اتنی ہی دور سے ملتا ہے، صرف اس کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہوتی ہے. آپ وہاں سے سلام پڑھ لیں اور وہاں سے دعا پڑھ لیں. اور یہ وہ والی سائڈ ہے جہاں پر جو قبلہ رخ ہے نا، وہ جنوب کی سائڈ، جہاں جو جنت البقیع کی سائڈ پہ وہ والی سائڈ ہے یہ. تو آپ وہاں سے پڑھ لیں. اور یہ یاد رکھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے میں جو فرشتے مقرر ہیں، جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے آپ مجھ تک سلام پہنچ جائے گا. تو آپ کی ایک حکم کی بھی پابندی ہو گئی کہ آپ نے مسجد کے اندر اس کو وائلیٹ نہیں کیا، اس رول کو جو بتایا گیا ہے. اور پھر آپ پڑھ کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور اگر آپ پاک ہیں اس کے علاوہ بھی تو آپ اس میں بھی جائیے. اور اگر آپ پاک ہیں تو مسجد میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں پڑھیں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے وقت جا سکیں. دکھ سکھ ہوتا ہے، تکلیف بیماری ہوتی ہے، تو اگر آپ کسی وقت نہ آ سکیں مسجد میں تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں پڑھ لیجئے. اس پہ پریشان ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو پوری حج میں ملتے ہیں 10 دن، عمرے میں تو اتنے نہیں ہوتے کہ ہم اتنے دن نہیں پڑھ سکے اور اتنا نہیں کر سکے. جو مل جائے اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے وہ پہنچا تو دیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹل ہفتے کے عرصے کے لیے جاتے ہیں تو 2-2.5 دن آپ کو وہاں ملتے ہیں. سفر بھی تو ہوتا ہے نا بیچ میں، اور 2-2.5 دن آپ کو مکہ میں ملتے ہیں. تو بالکل اس پہ پریشان ہو. اور ہم خواتین چونکہ اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں تو محرم کے بھی ہم شکر گزار ہوں، ہمیں لے کر گئے ہیں. اکیلے پیسہ خرچ کرنا بھی فرض کریں ہمارا اپنا پیسہ تھا، پھر بھی عورت پر ہی. اسی لیے حج بھی جب فرض ہوتا ہے جب سب محرم بھی، یہ سارے انتظامات سفر کے کرنا، وہاں میں سپورٹ دینا، پروٹیکٹ کرنا، یہ سارا ہمارے محرم جو ہیں، چاہے وہ ہمارا شوہر ہے، چاہے ہمارے باپ ہیں، چاہے بھائی ہیں، تو ان کے بھی ہمیں احسان مند رہنا ہے. اور جس طرح سے وہ کریں ایک ہم آہنگی کے ساتھ ہمیں وہ کام کرنا ہے. تو اگر ایک دفعہ بھی ہماری حاضری ہو گئی، کچھ نمازیں بھی ہم نے پڑھ لی تو ہمارا وہ پورا ہو گیا. اور اس کے بعد اگر ہم نے یہاں سے مکہ جانا ہے تو پھر ہم احرام پہن کے اپنے گھر سے ہی پہن لیں گے. نیت جو ہے میقات جب آئے گا، بیر علی جو اسے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے تو یا ٹرین میں جاتے ہیں یا بسوں میں جاتے ہیں، گاڑی کار بھی کر لیتے ہیں لوگ. تو اس میں آپ جائیں گے تو آپ رستے میں اس جگہ سے نیت کر لیں. وہاں روکتے بھی ہیں اور وہاں پہ نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے، لیکن لباس وغیرہ آپ گھر سے ہی مرد بھی پہن لیں تو اچھا ہے. رستے میں تو بہت مشکل ہوتا ہے تبدیل کرنا. اور اگر آپ مکہ سے ہونے کے بعد مدینہ آئے ہیں تو آپ اپنے یہاں پہ جتنا ٹائم ہے پورا کر کے آپ یہاں سے جدہ کی طرف، جہاں سے فلائٹس ہوتی ہیں، مدینہ سے بھی اب تو فلائٹس جاتی ہیں، کہ جس طرح بھی جانا ہے آپ واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ایک بہت ہی آپ کا روح پرور سفر ہوگا. اور بہت جس طرح میں نے بتایا ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین.